ویسے اب وہ دیوبندی اور وہابی کدھر ہیں جو انجینئر صاحب کو تانا دیتے تھے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وڈے نو والواؤ. ان کا کلپ آنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی خلاف کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی بڑے کو, یہ بھی تو ایک پادری ہے نا جی, یہ بھی تو نمائندہ ہے نا جی, میں بھی ایک ذمہ دار مولوی ہوں نا جی اپنے فرقے کا جی, مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ لو سامو, کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں نا منجی ٹھوکی ہے. ہاں وہ منجی جڑی واج اڑتی سی نا باپا جانی دے ابا جی دی, ہاں اور ٹھوک دیتی میں. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے, اور یہی بات ہے جو میں بھی کرتا تھا کہ گلی محلے کے بچوں کو ہم کیوں جواب دیں گے, وہ تو فیم حاصل کریں گے, تو بڑا لانچ کرو. ڈاکٹر صاحب تو خیر خود کہتے ہیں نا کہ بڑا لانچ کرو, میں مناظرہ کروں گا. میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. یہ ساری میری ویڈیوز جواباً ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ حق پہ ہے تو ہمارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا, تو میں نے کہا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. لیکن یہ اتنے بے ایمان ہیں, ہر دفعہ بیٹھتے ہیں نا, جو بھی مولوی نیا آتا ہے کہتا ہے دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ جی نکالو ہوا لگواؤ, بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیں گے, یہ ہم سے بیٹھے. او بھائی میں نہیں کہتا, مجھے کوئی شوق ہے, تمہارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, اور یار ان کی ویڈیوز بھی کوئی 2500 3000 4000 بندہ دیکھتا ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں انہیں بھی فیم دوں, لیکن چونکہ تم نے ان کو بڑا مانا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ بڑے کے ساتھ بیٹھو, تو میں نے یہ بات کی تھی. مجھے تو کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پاکستان آ کر تھوڑی بہت ان کو ویورشپ ملی ہے, کوئی ویڈیو ان کی 2-2.5 لاکھ, کوئی 4 لاکھ تک گئی, کوئی 1.25 لاکھ تک. ادروائز پاکستان آنے سے پہلے ان کی ویڈیوز بھی 5000 6000 7000 پہ ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب نے میرے اوپر بلاک کیا ہوا ہے اور پابندی لگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہو رہا تھا. وہ اس طرح نہیں, یوٹیوب نہیں ایسا کرتا, ورنہ ابھی کیوں آ گئی ویورشپ؟ پھر کنٹینٹ اب ایسا سامنے ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. کنٹینٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. سبسکرائبر آپ کے بے شک جتنے مرضی ہوں, ان سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے ہیں, 4.5 ملین کے قریب. ان کی ویورشپ بھی یہی ہے, 5000 6000 حد 10000 12000. اس لیے آج کل پھر وہ دوبارہ سے مجھے چھیڑ رہے ہیں. ہاں نہیں بھائی, آپ جو کچھ کر دیا بس کافی ہے. مفتی بینک 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں, ویورشپ کتنی ہے 1500 2000 2500. کیونکہ کنٹینٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کرنٹ افیئر پہ آپ بولیں گے نا جو مسلمانوں کے اس وقت کے مسائل ہیں, پھر مسلمان اسے انٹرسٹ سے سنیں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو اس لیے اب لوگ سننا شروع ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک قیمتی سرمایہ لوگوں تک پہنچے, ورنہ تو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ پاکستان کے ٹور سے انہیں اس حوالے سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح ہر بندے کے ساتھ میں کیسے مناظرہ کروں گا. اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی, تو اس نے جینون کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے, اور وہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو, میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان دن بدن ان کے فالوئنگ کی لسٹ میں جا رہے ہیں, اور وہ نام لے لے کر ہمارے علماء کرام کو, خاص طور پہ مفتی اعظم پاکستان کو وہ کئی دفعہ چیلنج کر چکے ہیں. جب ایک بندہ گمراہ ہے, امت کے لیے فتنے کا سبب بن رہا ہے, تو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمارے علماء اپنا نمائندہ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ یہ تو آپ میرے خیال میں ٹائم لیں اور مفتی اعظم صاحب کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی جب ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یا خود مناظرہ کرو یا اپنا نمائندہ پیش کرو, کم از کم اس کا منہ تو بند کرو نا. اب جو اس کا مثلا مطالبہ ہے, وہ جس محلوں سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جس فنکاری سے, تو اس کا دروازہ بند کرنا کس کا کام ہے؟ مفتی صاحب کا کام ہے.
भाई वो खुद आए मैदान में, या फिर वो अपना कोई नुमाइंदा थोड़े पाकिस्तान में मुनाजिर, वो कहें कि जी मैं बुजुर्ग हूं, या जिस तरह के है भी है कि हर बंदे का फन नहीं है ये मुनाजरा करना, तो ठीक है वो किसी आले सुन्नत के किसी बंदे पर एतमाद करके उसको कहें कि भाई मैं पूरा बयान दें वो कि भाई ठीक है ये हमारी तरफ से है और इसकी फतह हमारी फतह, इसकी शिकस्त हमारी शिकस्त है, चलो आ जाओ बैठ जाओ मुनाजरा। अब उन्होंने कहा बात तो सही है, हाँ उनको समझ आ गई है, और फिर कह रहे हैं वो तो बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं और मैं जवाब देता हूं, फिर वो रिपीट करता है। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब देता, ना तुहाडे किसी वड्डे भरा ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में। और जवाब क्या दे रहे हैं कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। सवाल मैंने ये किया था कि ओए मुफ्ती 2009 में तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया था मुनाजरे में बैठ के, तू अल्लाह के नबी को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगा? आज तू मेरे डर की वजह से कह रहा है किताबें बदल गई हैं। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शर ही कोई नहीं। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। झूठ बोलता है कि किताबें बदल गई हैं। 2009 में तूने क्यों मुनाजरा किया शती हाथ के नाम पे और कहा ये मार्फत की बातें हैं? उस वक्त नहीं थी किताबें बदली हुई, बिल्कुल, और डर गए जो है, हाँ नस गए जो है। तो इसका जवाब नहीं है इसके पास। कहता जवाब रिकॉर्ड करा रहा हूं। जवाब है जी किताबें बदल गई ने, अगली गल करो। ये जवाब है? तेरे पीर मेरे अली ने दिफा किया हुआ है तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर। उस वक्त तो टार्जन बना हुआ था जी, मैं गुलामत कादियानी से बात करूंगा, शुक्र करो नीचे गल हुई, मुंह ना मार छड़ना सी उन्हें कहना सी कि तेरे कार खुरा पे निकलता है चिश्ती रसूलुल्लाह था। हाँ। तेरे आला हजरत ने दिफा किया हुआ है, सबा सनाबिल की तारीफ की है, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत गया, और अगर उसे नहीं पता लगा तो बुजुर्गी गई। लो सामो, तेरे चाचू ने दिफा किया, थानवी साहब ने, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर, चाचू भी फारग हो गया। तो मुफ्ती साहब अब माने हैं, मुफ्ती साहब वैसे अब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हक में बात की है कि जब उन्होंने माफी मांग ली है तो इस मामले को खत्म करना चाहिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, तब्दीली आ गई है। ये तारिक मसूद साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए, तौबा कर ली और अल्लाह से माफी मांगी। और जिस वक्त कोई आदमी अपने अल्फाज वापस ले ले, तौबा कर ले, माफी मांग ले, अब मामला उसका और उसके अल्लाह का हो जाता है। तारिक मसूद साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए, तौबा कर ली और अल्लाह से माफी मांगी। और जिस वक्त कोई आदमी अपने अल्फाज वापस ले ले, तौबा कर ले, माफी मांग ले, अब मामला उसका और उसके अल्लाह का हो जाता है। असल तब्दीली। और ये वो बंदा है जिसने मुमताज कादरी को वर्गलाया था, और वो उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें इसने अपनी पगड़ी ऐसे गिरा दी थी कि जी 295C के बारे में किसी ने ये वो कर करके। तो देखो, कदे कोई मौलवी या उसका बेटा किसी को कत्ल करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से सामने नहीं आया, हमेशा लोगों के बच्चे वर्गलाते हैं। ये खादम रिजवी के 2 बेटे हैं ना, ये क्यों नहीं निकले थे उस वक्त? चलो हूं निकलो, शिकार असी तुहानू देने आ, बल्कि तुहाडे ऐसे तो मसला ही नहीं, जिसनों चाहो शिकार बना लो। कुछ हाले शिकार तुहाडे पेंडिंग ने लिस्ट विच, ते निकले ना अनस रिजवी, साद रिजवी नहीं, लोगों के बच्चों को वर्गलाते हैं, खुद उनके नामों के ऊपर आराम के चंदे इकट्ठे करते हैं। टोटल इनकी औकात ये है।
تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود نے معافی مانگ لی ہے, اب اس کے بعد کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کاش تجھے یہ پہلے بات پتا ہوتی. اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ پہلے تیرا یہ موقف نہیں تھا. تمہارے بزرگوں نے تو بالکل عجیب و غریب فتوے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی گستاخی توبہ ہی قبول نہیں ہے. دنیا میں ہم اسے آخرت میں پہنچا دیں گے, آخرت میں جا کے بخشش ہو جائے گی, دنیا سے ہم اسے نکالیں گے. آج تم لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, ہم ویلکم کہتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب پبلک کو بتاؤ کہ تم پہلے گمراہ تھے, اب تمہیں ہدایت ملی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ آپ اپنے بڑے کو لے کے آئیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز جس میں ان سے اختلاف رائے کروں گا کہ جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے اس میں تو پاکستان میں کوئی بھی ایک پادری ایسا نہیں ہوگا جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے, کیونکہ یہاں تو کلچر ہی نہیں. ظاہر ہے کہ یہ ملک جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے کوئی اتنی سیف جگہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, کہ وہ اس طرح اوپن گیدرنگ میں پروگرام کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ آپ نامینیٹ کرتے ہیں, وہ نام لے رہے ہیں باہر کے سپیکرز کا, تو اور بات پاکستان میں کر رہے ہیں اردو سپیکنگ والے لوگوں کے ساتھ, تو ان میں سے ایک ان کو کہ کوئی ایک بڑا لانچ کرتے ہیں, میں اس سے بات کر لوں گا. یہاں پہ میں یعنی ان سے اختلاف کروں گا کہ پورے ملک سے ایک بندہ تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ آپ پورے ملک میں آ کے بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ملینز آف کرسچنز موجود ہیں, کوئی ایک اپنا ریپ نامزد کر دیں گے. تو یہ والی شرط آپ ختم کرتے ہیں, کیونکہ اگر اس شرط پہ آپ آئے نا تو پھر یہ شرط اگر میں نے بھی رکھی نا تو ہمارے مقابلے میں بھی کوئی مولوی نہیں بات کرے گا جو ان کے چیلنج کے مطابق. میں نہیں ان کو چیلنج دے رہا. مفتی منیر صاحب نے 20,000 کے مجمع کیا, کبھی 10,000 سے بھی نہیں خطاب کیا. یہ جو کبھی کبھار کوئی جلسے جلوس والے کرتے ہیں نا, وہ بھی اسپیسیفکلی ایک مولوی سے نہیں, کسی ایک ایشو کے اوپر ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ادروائز ان لوگوں کے جمعوں کے دوسری اذان میں تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. یا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی اختلافی بات نہیں ہوتی, وہ ایک معاملہ ڈفرنٹ ہے. باقی عام مولویوں کے بھی پاکستان میں بھی جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں نا, ان کے بھی پروگرام 20-25-30,000 والے کوئی نہیں ہوتے. اجتماع ہونا ایک الگ چیز ہے, جو تبلیغی جماعتوں کے یا دعوت اسلامی کے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں ہوتا ڈیبیٹ والا. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف درست ہے کہ ساروں سے بات نہیں ہوگی, بڑے کو لانچ کرو, کوئی ایک نامینیٹ کرو, اس سے بات کر لیں گے.